بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا بیلنسنگ ایکٹ. بیلنسنگ ایکٹ ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ. اب یہ بیلنسنگ ایکٹ بائی بیلنس وی مین ایکچولی بیلنس ان دا کاسٹ اینڈ ایفیشنسی. جتنے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کوالٹی آف دا ویل سافٹ ویئر ان ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر, qualities are characteristics. اب بیلنسنگ ایٹ آل دا کوالٹیز شوڈ بی بیلنس. اب یہ کہ کاسٹ زیادہ ہو اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہو تو کاسٹ کو بھی دیکھا جائے گا. کاسٹ اور ایفیشنسی دونوں کو دیکھنا ہے. اگر ہمیں لو کاسٹ پہ اور ایفیشینٹ سسٹم مل رہا ہے یا ہائی کاسٹ پہ تو ڈیفینیٹلی لو کاسٹ والا جو سافٹ ویئر ہے وہ پریفر ہوگا بائی دا کسٹمرس. So the balancing act, software engineering is actually the balancing act. You have to balance many things like cost, user friendliness, efficiency, reliability, and we have discussed all these terms in the last lecture. That what is cost and user friendly environment and efficient and reliable system. So you have to analyze which one is the more important feature for your software. It is the reliability. So you know about the reliability. I have also discussed this term in the last lecture. The system should be reliable at any stage, at any time. There will be no problem in your system or in your software. all the time اس میں کوئی بھی ایشو آئے گا تو وہ اس کو ٹھیک کرنا پاسبل ہوگا اور ریلائبل ہو ان دی سینس. جس طرح اگر کسی چیز کی نارملی اگر کوئی چیز ریلائبل نہیں ہے, ہمارا کام نہیں کر رہا تو ٹائم بعد وہ آؤٹ ہو جاتا ہے سسٹم سے. تو ریلائبلٹی ان ٹرمز کہ آپ کا کام اس طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے جس طرح آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. سو ایفیشنسی, واٹ از ایفیشنسی؟ دا رسپانس آف دا سسٹم ان دا ریکوائرڈ ٹائم. جس طرح میں نے یہ بھی لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ان کیس آف سمپلی اگر واٹس ایپ کا ہے, چیٹ ہے, تو چیٹ میں آپ کو کوئک رسپانس فرام کوئک کمیونیکیشن بٹوین آل دا یوزرس, کیونکہ وہ ایٹ اے ٹائم وہ بات ہو رہی ہے. مگر اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ہے, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے, تو اس کے پروسیسنگ میں ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے ایفیشنسی ایز کمپیئر ٹو دس کائنڈ آف ایپ وہ تھوڑا سا ایفیشینٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں کوڈنگ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایپ ہے تو اس میں کوڈنگ کم ہوتی ہے. اگر موبائل ایپ ہے اس کی کوڈنگ کم ہوتی ہے, اس کی اسپیس کم ہوتی ہے. کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے تو اس کی اسپیس زیادہ, تو اس کی جو پورا پروگرام ہے اس کی کمپائلیشن ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس طرح اس سسٹم کا جو رسپانس ہوتا ہے ٹو دا یوزر وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں. تو ریکوائرمنٹ کے مطابق سسٹم ایفیشینٹ ہو. اب ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو آپ کمپیئر نہیں سکتے. آپ ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کو موبائل اپلیکیشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو اگر دو کمیونٹیز ہیں سپوز, یا دو ایسے ہے ایپس ہے جس کے تھرو چیٹ ہو رہی, تو اس دونوں ایپس کو آپ کمپیئر کریں گی. آپ کسی اور سافٹ ویئر سے نہیں کریں گے. اگر دو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے وہی ایپ یوز کرنا ہو تو جس میں آپ کو زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر ڈیسک ٹاپ سسٹم ہے تو دو ڈیسک ٹاپ سسٹم میں وہی زیادہ جو ہوگا یوزر اس کے زیادہ ہوگے جس میں یہ ساری کوالٹیز ایگزسٹ کر رہی ہوگی. یوزر فرینڈلینس اینڈ سم تھنگ ایلس. And I have also discussed the user friendly environment according to the user requirement of the users. کہ اس کے یوزرس کون ہیں, آیا وہ لیمن ہے, آیا ایکسپرٹس ہیں. سو ایکسپرٹس کے کیس میں آپ کو اتنا زیادہ یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ کی نیڈ نہیں ہوتی, اس کو جلدی وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مگر جو اس طرح کے ایپس ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک کے یوز میں آ سکتے, تو دیٹ انوائرمنٹ مسٹ بی یوزر فرینڈلی تاکہ اس کو ہر ایک بندہ یوز کر سکے. دیئر از آلویز اے ٹریڈ آف امانگ آل دیز ریکوائرمنٹس آف دا سافٹ ویئر. اب اس سب ریکوائرمنٹس اور سارے جو یہ کوالٹیز ہیں نا, یہ ساری بیلنس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک سسٹم ہے یوزر فرینڈلی ہے, ایفیشینٹ ہے, ریلائبل ہے, مگر اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہے تو پھر یہ فیل ہوگا. یہ اگر ریلائبل ہے, ایفیشینٹ ہے, یوزر فرینڈلی نہیں ہے مگر کاسٹ بھی کم ہے, مگر یوزر فرینڈلی نہیں ہے, تو بھی ایفیشینٹ ہو رہی ہو کوالٹیز. مطلب یہ ساری کوالٹیز اپنے اپنے لحاظ سے اس میں ہو. ٹھیک ہے, جتنے ہم نے لاسٹ ٹاپک میں جو پڑھا ہے کوالٹیز آف یا کریکٹرسٹکس آف ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر. سو اس میں جو جتنی بھی ہے, اب یہ کہ ایک کوالٹی ہے دوسری نہیں ہے. سر کاسٹ ہو گیا, یوزر فرینڈلینس, ایفیشنسی اینڈ ریلائبلٹی, اس میں سے ایک چیز بھی کم ہے یا مطلب وہ
یوزر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو وہ سسٹم جو ہے مارکیٹ سے آؤٹ ہوگا. اٹ مے بی ان دا کیس دیٹ اف یو ٹرائی ٹو میک اٹ مور یوزر فرینڈلی دین دا ایفیشنسی may suffer, and if you try to make it more cost effective then reliability may suffer. So دونوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. if you try to make it more cost effective, کاسٹ آپ کا کم ہو مگر ریلائبلٹی سفر ہو رہی ہے, مگر ریلائبل نہیں ہے, کاسٹ کم ہے مگر ریلائبل نہیں ہے, تو وہ سسٹم بھی آؤٹ ہوگا. کیونکہ اگر کاسٹ کم ہے مگر ریلائبل نہیں ہے تو اس کو کوئی پرچیز نہیں کرے گا, یا ریلائبل ہے مگر کاسٹ بہت زیادہ ہے تو بھی کوئی نہیں لیں گے. دونوں میں بیلنس ہو. آل دا ٹرمز, آل دا کوالٹیز آر کریکٹرسٹکس شوڈ بی پریزنٹ ان دا ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر. سو اس سارے پراپرٹیز کو ایک اس میں لانا, سارے کریکٹرسٹک, therefore there is always trade off between these characteristics of the software. ایک بیلنس ہو آپس میں اس سب کوالٹیز کا, اس سب کریکٹرسٹک کا, کوئی ایک کی مسنگ نہ ہو. اگر ایسا کچھ ہوگا تو پھر اس سافٹ ویئر کی جو ہے ایگزسٹنس مارکیٹ میں پاسبل نہیں ہے. The balancing act these requirements may be conflicting. For example, there may be tension among the following. اب یہ کاسٹ ورسز ایفیشنسی. کاسٹ اور ایفیشنسی کو اگر کمپیئر کریں, مین کاسٹ افیکٹو ہے بٹ ایفیشنس نہیں ہے. کاسٹ تو کم ہے مگر ایفیشنسی آف دا سسٹم جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی ایک یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کیس میں بھی اس سسٹم میں کوئی بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ریکوائرمنٹ جو ہے, وہ جو کوالٹیز ہے, کریکٹرسٹکس ہے, اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے. اگر ایفیشینٹ ہے اور کاسٹ کم ہے تب, اگر ایفیشینٹ زیادہ ہے کم ہے اور کاسٹ بھی اس طرح زیادہ ہے تو بھی اس لحاظ سے ایفیشنسی اچھی ہے اور کاسٹ زیادہ ہے تب بھی یہ نہیں ہوگا. ہمیں ایفیشینٹ بھی چاہیے اور کاسٹ افیکٹو بھی چاہیے, کاسٹ کم ہو اور ایفیشینٹ بھی ہو, یعنی کہ ایک چیز ہمیں فیور کر رہا ہے اور دوسرا نہیں ہو رہا. کاسٹ ورسز ریلائبلٹی, کاسٹ افیکٹونیس. ہیئر بائی کاسٹ وی ایکچولی مین دا کاسٹ افیکٹو سسٹم. کاسٹ ورسز ریلائبلٹی, اف وی ہیو کاسٹ, ہمارے پاس جو ہے اس کا کاسٹ کم ہے بٹ ریلائبل نہیں ہے, سو دیٹ سسٹم ول آلسو بی کینٹ بی ایگزسٹ ان دا مارکیٹ, اس کو وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. بٹ اگر ریلائبلٹی بہت زیادہ ہے مگر کاسٹ بھی زیادہ ہے تب بھی یہ نہیں, کیونکہ ریلائبل چیز ہے مگر اس پہ اتنا کاسٹ آیا ہے کہ اس کو یوزرس بائی نہیں کر سکتے, تب بھی مسئلہ ہوگا. پھر ہے ایفیشنسی ورسز یوزر انٹرفیس. اگر ایک ایفیشینٹ سسٹم ہے, بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے, کوئک رسپانس دے رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا یوزر ریکوائرمنٹ, چاہے وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے, چاہے ویب اپلیکیشن ہے, چاہے وہ موبائل اپلیکیشن ہے, مگر یوزر انٹرفیس یوزر فرینڈلی نہیں ہے, اس کو یوزر صحیح سے یوز نہیں, اس کے لیے پھر پراپر ٹریننگز ہونا کہ یہ چیز اس کو کیسے یوز کریں گے, تب بھی وہی بیلنس نہیں رہا. یا اگر بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے مگر ایفیشینٹ نہیں ہے, آپ کو وہ رسپانس ایفیشینٹلی نہیں وہ دے رہا جتنا ایک یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے یوزر فرینڈلینس انوائرمنٹ کی کوئی پھر وہ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہوتی. سو ایفیشنسی اور یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ کو بھی دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. اے سافٹ ویئر انجینئر از ریکوائرڈ ٹو اینالائز دیز کنفلیکٹنگ اینٹیز اینڈ ٹرائز ٹو اسٹرائک اے بیلنس. سو اس کیس میں جو ہے یہ جو تینوں کمپیریزنز جو ہے, اس کو تینوں ٹرمز کو جو کمپیئر کیا ہے, سو in developing of any software, the software engineer or the company must keep it in mind that these qualities have some balance among these qualities have balance. اس میں کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ارائز نہ ہو, تاکہ ایک چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہے. بیلنس کا مطلب ہے کہ ایک چیز پراپر وے سے بیلنس ہے, وہ سسٹم جو ہے جو بنا ہے اس میں یہ ساری کوالٹیز ہیں. تو اگر اس میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں نہیں رہے گی. اس کے جس طرح آپ دیکھیں کوئی بھی برانڈ آتا ہے مارکیٹ میں, اگر اس میں آپ کوئی پرچیز کرتے ہو کوئی پروڈکٹ, اس کا سپوز فیبرک کا ہے, سپوز وہ شوز کا ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے فیبرک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلر کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی فیبرک کا کلر واشنگ سے خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بے شک وہ کاسٹ افیکٹو ہے بٹ وہ ریلائبل نہیں ہے آپ کا, وہ اس کا کلر کا مسئلہ ہے, فیبرک کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر کاسٹ کم بھی ہے تو بھی لوگ اس کو پرچیز نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد اگر سپوز وہ بہت زیادہ اس کے کلر کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کلرز بھی اس کے اچھے ہیں اور آپ کو ہے, مگر اس کا کاسٹ اتنا زیادہ ہے, اس کو کسٹمر
افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے جو نارملی اگزامپل دے رہے ہیں، یا اس طرح اگر شوز کا ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اب شوز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. شوز کس طرح ہے کہ اس میں اگر آپ ایک کاسٹ افیکٹو، مطلب اس میں کاسٹ کم ہے مگر وہ ریلائبل نہیں ہے. شوز کی جو اپنی ریلائبلٹی ہے کہ وہ اس کے یوزیج ٹائم جو ہوتا ہے، اس کو کتنے ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں، کتنے ٹائم اس کو آپ کو وہ جتنا زیادہ وہ بیفور واکنگ ڈیورنگ واکنگ آپ کو ایزی فیل ہو. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے اچھے اس کے ہوتے ہیں تو اس برانڈس کے اس میں وہ زیادہ اس میں اس کو یوز کرنا ایزی ہوتا ہے. مگر اس پہ کاسٹ کو نہیں دیکھتے. مگر یہ نہیں ہوتا کہ کاسٹ بھی بہت ہائی ہو، بے شک ریلائبل ہو مگر کاسٹ ہائی ہو اور ایک اس کو افورڈ نہیں سکتا. پھر اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ نارملی دیکھیں تو جتنی بڑی سٹیز ہے، ٹھیک ہے، بڑی سٹیز میں کسی بھی برانڈ کے جو ہے اس میں ورائٹیز زیادہ ہوتی ہیں چھوٹی سٹیز کے نسبت. ٹھیک ہے، جتنی بڑی جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہو گیا، اس طرح تو اس میں جو برانڈز ہیں ان کے فرنچائزز پہ ورائٹیز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے یوزرز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کاسٹ کو نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہاں پہ لوگ افورڈ کر سکتے. جتنے اسمالر سٹیز ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے ورائٹی کم ہوتی ہیں، آپ کو اتنی اچھی کوالٹی کی چیز بہت کم ملتی ہے. تو کوالٹی جہاں پہ کاسٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا تو اس چیز کو نہیں دیکھیں گے. تو ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کتنا، وہاں پہ کمپٹیشن ہائی ہے نا. یہاں پہ تو جس طرح چھوٹی سٹیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، تو جس چیز میں کمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات ہے تو سپوز 2 سافٹ ویئر ہاؤسز ہے، ایک نے بھی وہی ایپ پریپیئر کیا ہے، دوسرے نے بھی وہی ایپ پریپیئر کیا ہے، مگر ایک کمپنی کے جو ہے وہ سارے وہ اس میں کوالٹیز میں کوئی بیلنس نہیں ہے. جب بیلنس نہیں ہے سو دا سافٹ ویئر آف دیٹ سافٹ ویئر ہاؤس ول بی آؤٹ فرام دا مارکیٹ. اور جس میں وہ ساری کوالٹیز بیلنسڈ ہیں تو اٹ مین اس کا سافٹ ویئر آؤٹ نہیں ہوگا. تو اگر ایک سافٹ ویئر ان کا مارکیٹ سے آؤٹ نہیں ہوگا تو ان کے لیے پروفٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اور گروم کرے گا. تو اس لیے ان دا جو آپ کی جو کریکٹرسٹکس آف ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر جتنی بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی، اس میں پراپر بیلنس ہونا چاہیے. نارمل لائف سے اگزامپل دی تاکہ کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ، تو یہ آپ بہت بالکل فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ واٹ از سافٹ ویئر اینڈ واٹ از سافٹ ویئر انجینئرنگ. ایکچولی سافٹ ویئر انجینئرنگ از ناٹ دا کوڈنگ، اٹس ایکچولی دا اوور آل پروسیس انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر. سو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کوڈنگ کرتے ہیں، اس میں ساری جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز فرام دا اسٹارٹ آف دا ڈیولپمنٹ اپ ٹو دا ٹیسٹنگ فیز. سو ریکوائرمنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے وچ از ایکچولی دا ویژن. وی ول ڈسکس ان دا نیکسٹ لیکچرز ہاؤ ٹو کریٹ اے ویژن ڈاکومنٹ فار یور ان کیس آف یور ڈگری اٹس اے synopsis. It's a proposal. In case of MS, you have to prepare the synopsis. Then how to prepare a synopsis or how to prepare the vision document. تو یہ ساری کوالٹیز پھر ہم اس میں اگلے میں ڈسکس کریں گے. مگر ایسا ہو کہ اس میں آپ کا جو لرننگ ایبلٹی ہے اس اسٹیج پہ اتنی ہے کہ آپ کو ذرا ڈیلی لائف سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو بیلنسنگ ایکٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی.